جنت تو حسین کی ہے. جنت کس کی ہے؟ ہاں کوئی تسی بھی بول لو، میں غلطی نہ لا گیا تو تسی بھی پیار کر لو. جنت کس کی ہے؟ ہاں جنت تو حسین کی. جس کو چاہے دیں اور جس کو نہ چاہیں دیں، جنت حسین کی ہے. یاد رکھنا، جنت کا وارث میرا رب ہے اور جنت کا مالک میرا رب ہے. جس کو چاہے عطا کرے، جس کو نہ چاہے نہ دے، یہ اس کی مرضی، اس کا اختیار ہے. جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین ہوں گے، لیکن جنت کا مالک میرا رب ہے. دینا نہ دینا میرے رب کے اختیار میں ہے، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ عام بندے کا درجہ یہ حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن پڑھی، حدیث کا مطالعہ کیجیے صحیح البخاری میں، اور اس کے بعد عقیدہ توحید اس جملے اور اس حدیث پر اور اس آیت مبارکہ پر جس کو سمجھ نہ آئے، چاہیے کہ وہ بندہ اپنے عقل کا، دماغ کا علاج کرائے، یا قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے. یا عقیدہ توحید کہتے کسے ہے؟ اللہ و صمد کسے کہا جاتا ہے؟ رب کون ہے اور بے نیاز کیسے ہے؟ اس کی شان کیسی ہے؟ اس کی عظمت کیسی ہے؟ جو کسی کے حسن کے آگے مجبور نہیں، کسی کے جمال کے آگے مجبور نہیں، کسی کے پیار میں مجبور نہیں، کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے. مجبور ہو کہ اس نے دنیا نہیں بنائی کہ اللہ کو محبت ہو گئی تھی، عشق ہو گیا تھا رسول اللہ سے. پھر اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاکا، تجھے نہ بناتا تو محبوب کوئی چیز نہ بنا تھا. اللہ مجبور نہیں ہے، نہ کسی جتھے کے سامنے، نہ فوج کے سامنے، نہ شان کے سامنے، نہ مقام کے سامنے، نہ حیثیت کے سامنے. وہ بے نیاز ہے، اسے اللہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد کہا جاتا ہے. رسول رحمت کا چہرہ پاک زخمی ہوا میدان احد میں. پڑھیے قرآن پاک اور پڑھیے صحیح البخاری. قرآن پاک کی تفسیر میں کتاب التفسیر للبخاری پڑھیے، حدیث میں سند وضاحت موجود ہے. پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، اور حالت زخمی حالت میں خون کے فوارے جاری تھے، جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے، چہرے مبارک پر خون سے لت پت تھا، اور دانت مبارک کا حصہ شہید ہو گیا تھا. اس حالت میں رسول اللہ جذبات و جلال میں آ کے فرمانے لگے، یہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کا بھی حیا نہیں کیا اور مجھے زخمی کر دیا ہے. مجھ سے بہتر، مجھ سے اعلیٰ، مجھ سے پیارا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، مجھے بھی زخمی کر دیا ہے. یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے. یہ لوگ دنیا و آخرت میں ذلیل ہو گئے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا. اسی وقت جبریل آئے. اسے بے نیاز کہا جاتا ہے، اسے رب کہا جاتا ہے، اسے علی کل شیء قدیر کہا جاتا ہے. کاش دنیا غیروں کو پڑھتی ہے، کبھی دنیا رب کی شان کو بھی پڑھتی ہوتی، رب کے مقام کو جانتے ہوتے، اس کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کی جباریت، اس کی قہاریت. قرآن پڑھ کے دیکھیے. تم تو کہتے ہو نا کہ جس کو رسول اللہ پکڑ لے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور رب کا پکڑیا چھڑا سکتے ہیں، اور رسول اللہ کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا. ذرا پڑھیے قرآن، اللہ کا واسطہ ہے قرآن پھر پڑھی. ہماری دعوت کتاب و سنت کی ہے، قرآن کی دعوت ہے، حدیث کی دعوت ہے. ہم تجھے فرقوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، افراتفری سے، فساد سے، انتشار سے بچا کے ایک امن کے راستے میں لانا چاہتے ہیں، اور وہ امن کا راستہ قرآن کا ہے اور مصطفیٰ کی حدیث کا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ امت فرقوں میں تقسیم ہو. ہم نہیں چاہتے امت بستیوں اور ہستیوں کے نام پہ تقسیم ہو. ہمارے مسلک کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ پوری امت رب اور اس کے رسول کے نام پہ اکٹھی ہو جائے. نہ رب کی بات غلط ہے، نہ مصطفیٰ کی بات غلط، دونوں معصوم ہیں. باتیں اللہ کی بات بھی، رسول اللہ کی بات بھی، حقیقت میں بات ہی ایک ہے. رب اور نبی کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا عقیدہ نوٹ کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے. جو ذات کو ایک سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو بات میں فرق کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ زخمی میں، میرا چہرہ زخمی ہے. یہ لوگ کیسے جنت میں جائیں گے جنہوں نے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا؟
اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ وہ سنیے جو اسی وقت نازل ہوئی میدان احد. فرما لیس لک من الامر شیئن، لیس لک من الامر شیئن. جھائی علماء سے پوچھئے شیئن یہ نکرہ وہاں بیان ہو گئے. لیس لک من الامر شیئن، اے محبوب جی جنت دینا جہنم دینا یہ آپ کا اختیار نہیں، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. کون اس قرآن کی آیت کو چھپائے، کون اس کو بیان نہ کرے. کسے کہانیاں بیان کرنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، واہ واہ کرنا بھی آسان ہے. قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو بیان کرنا اور قرآن کو مردوں پہ پڑھنا آسان ہے. اللہ کی قسم قرآن کو زندوں پہ پڑھنا مشکل ہے.